کبھی کبھی کچھ ایسے بھی زاہدان خشک ہوتے ہیں، ایسے ہی مبلغ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں تم کچھ بھی کرو گے معاف نہیں کرے گا اللہ۔ اللہ نے معاف کرنے کا ٹھیکہ کسی مولوی کو تھوڑی دیا ہے، وہ تو کہتا ہے اگر کوئی ہزاروں سال کے جرائم کر کے آئے اور ایک مرتبہ سچی توبہ کر لے تو میں اس کو بھی معاف کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ اس سلسلے میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں جو جرم کرنے والے لوگ ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، مجرموں کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کے جرم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں، مجرموں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس کو یوں سمجھ لو کہ میرا کام گناہ سے نفرت کرنا ہے، گنہگار سے نفرت کرنا میرا کام نہیں۔ میرا کام مرض سے نفرت کرنا ہے، مریض سے نفرت کرنا میرا کام نہیں۔ میرا کام شراب سے نفرت کرنا ہے، شرابی سے نفرت کرنا میرا کام نہیں۔ اے شراب پینے والے مجرموں، اگر آؤ، اگر تمہیں کھڑے رہنا ہے تو میرے ساتھ آ جاؤ اور میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر میرے اللہ سے صلح کر لو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اللہ مجھے بھی معاف کرے گا، اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا۔ میں اس لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہوں کہ تمہیں توبہ کے لیے بلاؤں۔ اگر سب نے تمہارے لیے دروازے بند کر دیے ہیں تو میرے اللہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ اگر تم توبہ کرو تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر تم توبہ نہیں کرتے تو ہم جان کے دشمن سے زیادہ تم سے دشمنی رکھیں گے، تمہارا بائیکاٹ کریں گے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے نا اللہ معاف نہیں کرے گا، میں کہتا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے، جب وہ قرآن میں کئی بار کہہ چکا کہ انہو هو التواب الرحیم، دو مرتبہ ہا کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹے، انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم، وہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، جو توبہ کر لے۔ کسی کو کس نے کیا، اچھا کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں یار ہم توبہ کریں گے تو صرف سماج ہمیں کیا کہے گا، ہم کہتے ہیں چھوڑ سماج کو، سماج کچھ بھی کہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تجھے محبوب بنا لوں گا۔ ارے جب یار نے محبوب بنا لیا تو کسی سے کرنا کیا ہے۔ آئیے میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، دھیان سے سننا۔ اللہ کرے آپ کی طبیعت توبہ کی طرف مائل ہو، اللہ کی طرف پلٹنے کی طرف آپ کا ذہن بنے۔ ابھی بات یاد آ گئی، بڑے سے بڑا پاپی بھی توبہ کرتا ہے نا تو اللہ اس کو معاف کر کے بہت بڑا مرتبہ دیتا ہے، بہت بڑا مرتبہ دیتا ہے۔ یہ حرام کاروبار پہ بات چلی تو مجھے اچانک ایک بات یاد آئی، حالانکہ میں دوسری حدیث کی طرف بڑھنا چاہتا تھا لیکن میرا دامن دل اس طرف کھنچ رہا ہے کہ میں آپ کو کچھ ہمت دوں کہ توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ یاد رکھنا جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث سن لیجئے، مجرموں گھبراؤ نہیں، اللہ کی طرف آؤ، چھوڑو گناہ چھوڑ کے اللہ کی طرف ہجرت کرو، اللہ کی طرف پلٹو، آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے، بالشت کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اپنے مالیگاؤں کی زبان میں بچے بھی سمجھ جائے، ایک بتا، سمجھے نا یہ بتا، تاکہ بچے سمجھ جائیں، کیونکہ میں آپ کے سامنے کوئی علم کی سند لینے نہیں آیا، مدرسوں سے جو لینا تھا لے لیا، صرف آپ کو سمجھانا مقصود ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بالشت، ایک بتا، اللہ فرماتا ہے جو میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر جاتا ہوں۔ جو اللہ چلنے پھرنے سے پاک ہے وہ فرما رہا ہے کہ میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر کے جاتا ہوں، اور فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ ہے کوئی ایسی رحمت والا، ہے کوئی ایسا پیار والا کہ اس رب کو چھوڑ کر گناہوں میں زندگی گزار رہے ہو؟ پلٹو اللہ کی طرف۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، گناہوں کو چھوڑ کے دوڑو اللہ کی طرف، اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرو، اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کا اور اس رشتے کی تجدید کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پلٹو۔ جو اللہ کی بارگاہ میں پلٹا ہے اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنایا، اس کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آپ نے آج سے پہلے
اللہ نہ کرے معاذ اللہ کسی نے آپ نے نہیں، کسی نے آج سے پہلے شراب پی ہو، کسی نے آج سے پہلے زنا کیا ہو، کسی نے آج سے پہلے حرام کام کیا ہو، کسی نے آج سے پہلے عورت پر بد نظری کی ہو، کسی عورت پہ پاک کی نظر ڈالی ہو، لڑکوں پہ پاک کی نظر ڈالی ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، میرا اللہ کیسے معاف کرتا ہے سنیے۔